کیا، یہ سارے سوالات ہوں گے، قدم نہیں ہلا سکے گا۔ اس لیے اس نقطے کو آپ غور سے، اس کی توجہ کے ساتھ اس کو جانچ پڑتال کریں، یہ نقطہ کیا ہے۔ حرام کمانا کھانا یہ معمولی کام نہیں ہے، عقیدہ تباہ ہو جاتا ہے، دعائیں رد ہو جاتی ہیں، عبادات قبول نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جانتے ہیں، ایک جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، پوچھا قرضہ ہے؟ جی قرضہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے، صلو علی صاحبکم، اپنے دوست کا، اپنے بھائی کا جنازہ تم پڑھو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ صحابی نے کہا، ابو دردہ رضی اللہ عنہ تھے، مسند ابو داؤد طیالسی کی حدیث ہے، عرض کی اللہ کے رسول 2 درہم قرضہ تھا، 2 دینار قرضہ تھا، وہ قرضہ میں دوں گا، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ تو پڑھا دیا، لیکن سیدنا ابو دردہ فرماتے ہیں جب بھی کسی گلی میں ملاقات ہوتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے یہی پوچھتے سلام کرنے کے بعد، ابو دردہ وہ 2 دینار کیا بنا، ان کا ادا کیے نہیں؟ جب تک میں نے وہ 2 دینار ادا نہیں کیے، اللہ کے رسول مجھ سے پوچھتے رہے۔ عظیم ترین عمل ہے شہادت، حرام کھاتا ہے، شہادت قبول نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا تھا، اللہ کے رسول میں میدان جہاد میں چلا جاؤں اور اس بہادری سے لڑوں، دین کی اس محبت کے ساتھ لڑوں کہ سارے زخم سینے پر کھاؤں، پشت پر کوئی زخم نہ آئے، اور شہید ہو کر چلا جاؤں، کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جی ہاں، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ خوش ہو کے چلا گیا۔ وہ تو چلا گیا، ادھر سے جبریل امین آ گئے علیہ السلام، اور آ کر فوراً پیغام دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھیجا ہے، اس شخص پر قرضہ ہے، اس کو بلا کر کہیں کہ قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو بھیجا، واپس آ گئے، آپ نے فرمایا کیا کہا تھا؟ دوبارہ واقعہ سنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہاں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، الا الدین، قرضہ معاف نہیں ہوگا، قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں، رب کی طرف سے یہی پیغام دے کر گئے ہیں کہ اس شخص کو کہیں قرضہ ادا کرے، ورنہ شہادت ہونے کے باوجود بھی جنت سے باہر روک دیا جائے گا۔ میدان جہاد میں بھی ایک شہید کی شہادت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ان صاحبکم ھذا لمحتبس بباب الجنت، تمہارے اس دوست کو، اس شہید کو اللہ نے جنت کے دروازے پر روک دیا ہے، جنت میں داخل نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ اس پر قرضہ ہے، جب تم اس کا قرضہ ادا کر دو گے اللہ اس کو جنت میں جانے دے گا۔ یہ رزق حرام کے نقصانات ہیں، یہ تباہ کاریاں ہیں، اس لیے رزق حلال استعمال کریں۔ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ ہم شکایت یہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اتنے عرصے سے فلاں تکلیف ہے، رشتوں کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے، دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ وجوہات بھی تو ہیں، وجوہات بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ماموں بولتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں، سگے ماموں نہیں تھے، رشتہ تھا۔ کون؟ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ سیدنا سعد، قربان جائیں، سعد وہ انسان ہے کہ سارے صحابہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے تو فرمایا کرتے تھے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان جائیں، فدا ہوں ہمارے ماں باپ۔ لیکن سعد وہ انسان ہے جسے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر مار، لڑائی کر، تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ یہ وہ سعد ہے۔ یہ سعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دن آتے ہیں، درخواست ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک درخواست لے کر آیا ہوں، اور درخواست یہ ہے کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ کیا بنا دے؟ مستجاب الدعوات۔ مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کی اکثر دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، جب بھی وہ دعا کرے اللہ فوراً قبول کرتا ہو، اس شخص کو کیا کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات، کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سعد آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری التجا ہے، درخواست ہے، آج آپ ہاتھ اٹھا لیں، اللہ سے درخواست کریں، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سعد میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، دعا کروں گا، لیکن ایک شرط ہے، ایک کام تم کر لو، مستجاب الدعوات ہونے کی دعا میں کر دیتا ہوں۔ وہ کام کیا ہے؟ فرمایا سعد اطب مالکا، اپنے مال کو تو پاک کر لے، میں رب سے دعا کرتا ہوں، تو جب بھی دعا کرے گا اللہ تیری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ سیدنا سعد نے وعدہ کر لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر لی، اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اللہ جب بھی میرا سعد تجھ سے دعا کرے اللہ میرے سعد کی دعا کو رد نہ کرنا۔ اور اللہ نے نبی کی اس درخواست کو قبول کیا، سیدنا سعد جب بھی دعا کرتے اللہ قبول فرما لیتے، کسی کے حق میں دعا کرتے، کسی کے لیے بد دعا کرتے، سعد کی زبان چلتی، رب قبول کر لیتا۔ کئی مثالیں، ایک چھوٹی سی مثال عرض کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ کے گورنر تھے۔ کوفہ کے لوگوں نے سیدنا عمر کے پاس بڑی شکایتیں بھیجی کہ سعد کی بڑی شکایتیں ہیں، یہ جہاد خود نہیں کرتا، یہ مال غلط تقسیم کرتا ہے، یہ حتیٰ کہ یہاں تک شکایت کی کہ لا یحسن یصلی، سعد کو تو نماز پڑھانا نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ نبی کے صحابی کی نماز پر سب سے پہلے اعتراض کرنے والے اہل کوفہ تھے۔ کوفیوں نے نبی کے صحابی کی نماز پر اعتراض کیا، سعد نماز غلط پڑھاتا ہے۔ سیدنا عمر نے عہدے سے معزول کر دیا، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا دیا، لیکن ایک جماعت تشکیل دی، کچھ لوگوں کا انتخاب کیا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ سعد ایسے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور بالخصوص سعد نماز غلط پڑھائے، جس نے نماز سیکھی ہے محمد الرسول اللہ سے، یہ کیا شکایت ہے؟ جاؤ کوفہ کی تمام مساجد کا چکر لگاؤ، ہر مسجد میں ایک نماز پڑھو، اور نماز کے بعد ان لوگوں سے سوال کرو کہ سعد کیسا انسان ہے، سعد کیسا انسان ہے۔ وہ جماعت چلی گئی جو سیدنا عمر نے بھیجی، ایک مسجد میں ظہر کی نماز، دوسری میں عصر کی، تیسری میں مغرب کی نمازیں مختلف مساجد میں پڑھ رہے ہیں۔ ہر نماز کے بعد پوچھتے ہیں، سارے لوگ سعد کی تعریفیں کرتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، سب تعریفیں کرتے ہیں، تعریفیں سنتے جا رہے، آخر ایک مسجد میں پہنچے، نماز کے بعد جب وہاں پوچھا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہاں سعد غلط آدمی ہے، معاذ اللہ، سعد کیا ہے؟ غلط آدمی، اس میں بڑی خامیاں ہیں، نماز کی خامی تو ہے، صحیح نہیں پڑھاتا، ایک اور بھی خامیاں ہیں کئی، ایک بڑی بڑی، کیا خامیاں ہیں؟ اس نے کہا لا یسیر السریۃ، یہ خود جہاد کرنے کے لیے نہیں جاتا، لوگوں کو مرنے کے لیے بھیجتا ہے، خود گھر بیٹھا رہتا ہے، یہ اس کی غلطی ہے۔ دوسری غلطی، لا یقسم بالسویہ، مال غنیمت کی تقسیم صحیح نہیں کرتا، جہاد پر بھی نہیں جاتا
اور جب فتح ہو کر واپس مال آتا ہے تو تقسیم بھی صحیح نہیں کرتا، اپنوں کو زیادہ دیتا ہے، دوسروں کو کم دیتا ہے، کسی کو سائڈ پہ رکھتا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ اور تیسری شکایت یہ ہے کہ لا یقضی بالعدل، لوگوں میں اگر اختلاف ہو جائے تو فیصلہ عدل و انصاف سے نہیں کرتا، اپنوں کی سائڈ لیتا ہے۔ سیدنا سعد بھی ساتھ کھڑے ہیں، سعد کو لے کر گھوم رہے تھے، پوچھ رہے تھے، سعد کے سامنے اس شخص نے یہ 3 جملے کہے، سعد کی شکایت کی۔ سیدنا سعد قربان جائے رضی اللہ عنہ، میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا تھا، وہیں کھڑے مسجد میں نظر اٹھائی، فرمانے لگے اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ اگر تیرے اس بندے نے میرے اوپر جھوٹ بولا ہے تو اس نے 3 بہتان لگائے، میں اس کے لیے 3 بد دعائیں کرتا ہوں، میں اس کے لیے 3 بد دعائیں کرتا ہوں، اللہ اطل عمرہ واطل فقرہ وعرضہ بالفتن، اے اللہ میری دعا ہے کہ اس کو لمبی عمر عطا کر، اس کو طویل عمر عطا کر، واطل فقرہ، اور لمبی عمر بھی فقر کے ساتھ، محتاجی والی ذلت والی لمبی عمر اس کو عطا کر، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ، اور پوری زندگی یہ فتنوں میں مبتلا رہے، یہ میری بد دعا ہے اس کے لیے۔ اگر یہ جھوٹا ہے، سچا ہے تو ایسا نہیں ہے۔ یہ 3 جملے سیدنا سعد نے کہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں ایک وقت آیا میں نے خود اسی شخص کو دیکھا جس نے سیدنا سعد کی شکایت کی تھی، بڑی لمبی عمر ہوئی، اتنا بوڑھا ہوا، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ جسم سے چمڑا یوں لٹکا کہ آنکھیں نظر نہیں آتی تھیں، یہ بھویں، یہ گوشت، یہ چمڑا آنکھوں کے اوپر آ گیا تھا، اور اللہ نے فطروں میں ایسا مبتلا کیا، یہ ہر وقت چوک پر، چوراہے پر بیٹھتا تھا، اور جب کسی کے چلنے کی آواز آتی کہ کوئی بندہ گزر رہا ہے تو اس کو آنکھوں سے اٹھاتا، دیکھتا، اگر گزرنے والی کوئی لڑکی ہے یا چھوٹا سا لڑکا ہے تو اس کو ضرور تنگ کرتا اور چھیڑتا تھا، یہ بوڑھا ذلیل۔ اس کو بد دعا لگی تھی، کس کی؟ سیدنا سعد کی۔ یہ کام بھی کرتا اور لوگ پھر اس کو مارتے اس حرکت کی وجہ سے، اور یہ روتا اور کہتا اصابتنی دعوت سعدن، اصابتنی دعوت سعدن، لوگوں مجھے سعد کی بد دعا نے تباہ و برباد کر دیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رزق حرام کا نقصان یہ اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا، اور رزق حلال کے فوائد یہ ہیں کہ اللہ مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، مستجاب الدعوات۔ رزق حلال اگر بندہ استعمال کرتا ہو، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں تمام آسانیاں کر دیتا ہے، دین کے راستے آسان کر دیتا ہے، ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ اپنے کھانے پینے کو حلال کر لیں، کمانے کو حلال، ذرائع حلال کے، جائز ذرائع، رزق کے حصول کے اور استعمال کے طریقے سارے وہ ہوں جو اللہ نے بتائے ہیں، اس کے رسول نے بتائے ہیں۔ حضرات پھر رزق حلال میں برکات کیا ہے؟ کیسی برکات ہے؟ وقت کے ایک عظیم محدث، ایک عظیم فقیہ ایک دن اسی دور کے دوسرے عظیم فقیہ اور محدث کے مہمان بنتے ہیں۔ مہمان کون ہیں اور میزبان کون ہیں؟ آپ یہ بھی نوٹ فرمائیں، مہمان بننے والے عظیم ترین محدث، مکہ کے عظیم ترین امام محمد ابن ادریس امام شافعی ہیں رحمہ اللہ، اور ان کے میزبان امام اہل السنہ امام احمد ابن حنبل ہیں رحمہ اللہ۔ دونوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ سلسلہ حدیث، سند حدیث کے سلسلہ میں امام شافعی رحمہ اللہ استاد ہیں اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں، اور بڑے پیارے شاگرد ہیں احمد ابن حنبل رحمہ اللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ مہمان بنے اپنے شاگرد امام احمد ابن حنبل کے رحمہ اللہ۔
شام کو مغرب کے بعد کھانا پیش کیا گیا، عشاء کی نماز پڑھی، بیٹھے رہے، تھوڑی دیر مہمان کا حق ہے گپ شپ کی۔ جس کمرے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے لیٹنا تھا، آرام کرنا تھا، اس کمرے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ چونکہ بتا چکے تھے کہ میرے استاد آ رہے ہیں اور بڑے ماہر ہیں، بڑے قابل عالم دین ہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بیٹی نے اس کمرے کے اندر مصلی بھی رکھ دیا اور پانی کا لوٹا بھر کے بھی رکھ دیا، مسواک وغیرہ بھی رکھ دیا۔ اتنا بڑے عالم ہیں، تہجد پڑھیں گے، ویسے بھی ضرورت ہو سکتا ہے۔ عشاء کے بعد احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھوڑی سی گپ شپ کرنے کے بعد واپس اپنے گھر آ گئے، لیٹ گئے، سو گئے۔ صبح کی نماز کا وقت ہوا، دونوں امام مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے چلے گئے۔ جس کمرے میں امام شافعی رحمہ اللہ لیٹے تھے، سوئے تھے، اس سے سامان اور بستر اٹھانے کے لیے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بیٹی جب آئی تو دیکھا کہ جہاں لوٹا رکھا تھا وہیں لوٹا پڑا ہوا ہے، ایک قطرہ بھی پانی کا کم نہیں ہوا۔ اٹھا کے گھر لے گئی، چلی گئی۔ جب نماز سے واپس آئے نا، احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب گھر گئے تو ان کی بیٹی نے کہا، ابو جان آپ بڑی تعریفیں کرتے تھے، میں آپ سے تعریفیں سنتی تھی، میرے استاد اتنا بڑے قابل ہیں، ایسے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، میں نے آپ کے استاد میں 2 خامیاں نوٹ کی ہیں۔ آپ کے استاد میں شافعی رحمہ اللہ میں 2 خامیاں نوٹ کی ہیں۔ انسان ہے، خامی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ کیا خامیاں ہیں؟ پہلی خامی یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، راتوں کو عبادات کرتے ہیں تو وہ رات کا کھانا کم کھاتے ہیں، رات کا کھانا کم کھاتے ہیں۔ میں نے دیکھا اس کے برعکس امام شافعی رحمہ اللہ نے کھانا زیادہ کھایا ہے، ایک نارمل انسان جتنا کھانا کھاتا ہے اس سے کہیں زیادہ کھایا ہے۔ یہ خامی ہے ان کی۔ کیسی بیٹی ہوگی؟ کیا اس کی تربیت کی ہوگی احمد بن حنبل نے کہ بیٹی ہو کر اتنے بڑے وقت کے امام کی خامی اس پر بات کر رہی ہے، اور بات بھی دلیل کے ساتھ کہ کھانا ان کو رات کو کم کھانا چاہیے تھا، اگرچہ لذیذ کیوں نہ ہو لیکن کم کھانا چاہیے تھا۔ اور دوسری شکایت یہ ہے، میں نے ان کے لیے لوٹے میں پانی رکھا تھا، رات کو اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے، مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تہجد بھی نہیں پڑھی، لوٹا جہاں رکھا تھا ویسے ہی ہے، ویسے کا ویسا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بیٹی میں ابھی جاتا ہوں اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے پوچھ کر آتا ہوں کہ میری بیٹی کی یہ 2 شکایات ہیں، انہیں دور کریں۔ کیا بات ہے؟ احمد بن حنبل رحمہ اللہ آئے، امام شافعی رحمہ اللہ سے کہنے لگے کہ میری بیٹی نے آپ کے بارے میں یہ 2 شکایات کی ہیں، کیا بات ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، باتیں دونوں ٹھیک ہیں، لوٹا جس طرح انہوں نے رکھا تھا ویسے ہی رکھا ہوا ہے، اور کھانا بھی میں نے زیادہ کھایا اور اپنے معمول سے بھی میں نے زیادہ کھایا، یہ نہیں کہ میں اتنا کھاتا ہوں، میں نے اپنے معمول سے ہٹ کر کھانا زیادہ کھایا ہے۔ بچی کی باتیں دونوں ٹھیک ہیں، لیکن اب سنیے، میری طرف سے اپنی بچی کو جا کر جواب دیں۔ نمبر 1، میں نے کھانا زیادہ کھایا ہے اس لیے کہ آپ کے گھر کے بنے ہوئے کھانے کو جو ہی میں کھاتا رہا ہوں اور یہی سوچتا رہا ہوں کہ اے محمد ابن ادریس، اے شافعی، لگتا ہے کہ اس کے بعد تجھے کبھی اتنا زیادہ پاکیزہ اور حلال رزق نہیں ملے گا، اب جتنا ہو سکتا ہے اس حلال رزق کو اپنے پیٹ میں داخل کر، اللہ اس کی برکتیں دے گا۔ میں یہ سوچ کر اتنا کھا چکا ہوں، اور میرا یہ یقین ہے احمد کہ تیرا کمانا، تیرا کھانا اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوگا، اور کیوں نہ ہو۔ وہ احمد ابن حنبل کہ جو حدیث کی کتاب لکھنے بیٹھے اور لکھنے میں حدیث آ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے سر میں سینگی لگوائی تھی جسے آج کل ہجامہ کہتے ہیں، ہجامہ کروایا تھا۔ احمد بن حنبل کتاب کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں، کاپی قلم رکھ دیتے ہیں۔ احمد حدیث لکھ رہے ہو، اللہ کے پیغمبر کی سنت لکھ رہے ہو، اور تم نے آج تک ہجامہ نہیں کروایا۔ کیا یہ حدیثیں لوگوں کو بتانے کے لیے؟ تم خود بھی عمل کرو۔ پہلے گئے نئی کو، نئی ہجامہ کرتے تھے، اس کو بلایا اور کہا میرا ہجامہ کرو، سینگی لگاؤ۔ کہاں درد ہے، کہاں تکلیف ہے، کہاں ہجامہ کرنا ہے؟ احمد بن حنبل کہتے ہیں درد و تکلیف کہیں نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنا ہے، جہاں مرضی آتی ہے ہجامہ کر دو۔ یہ وہ احمد بن حنبل ہے۔ اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں میرا یقین تھا تیرا رزق کیا ہے، بڑا پاکیزہ اور حلال ہے، میں نے اس لیے زیادہ کھایا۔ اور سن، اللہ نے برکت اتنی دی کہ پوری رات مجھے وضو کی ضرورت نہیں رہی۔ میں نے الحمدللہ تہجد بھی پڑھی ہے، میری بیٹی سے بتا دیں، انہیں کہہ دیں میں نے تہجد بھی پڑھی ہے، اور اللہ شاہد ہے، اللہ گواہ ہے، کئی سوالات اور مسائل میرے ذہن میں ایسے تھے آج تک مجھے ان کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ اس حلال کھانے کی برکت سے میں نے تہجد بھی پڑھی اور رب نے ان تمام سوالوں کا جواب بھی میرے دل و دماغ میں القاء کر دیا، اور میں نے وہ مسائل بھی حل کر لیے۔ یہ تیرے گھر کے پاکیزہ کھانے کی برکت تھی۔ عزیز ساتھیو، اس لیے درخواست ہے اپنے رزق کے حصول کے ذرائع کو دیکھیں، ذرائع جائز ہوں، رزق حلال، کم ہو لیکن حلال ہو۔ ایسا نہ ہو یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبال المرء، لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، امن حلال ام من حرام، رزق حلال ہے یا حرام ہے۔ لہذا اس بات کو نوٹ کریں، رزق حلال ہی ضروری ہے، بس رزق حرام کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ رزق اللہ نے دینا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہی عقیدہ بنائیں۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب کریم میری اور آپ تمام ساتھیوں کی اصلاح فرما دے، عقیدے کی، عمل کی، اور رزق حلال کا حصول اور استعمال اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔